اب ہم اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور مقام معظم رہبری کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی ہمارے نزدیک اگر ہم ان دونوں تجزیات کو پڑھیں تو گو کہ جو شیخ مطہری نے تجزیہ کیا وہ بالکل درست ہے اور اس میں کسی بھی نقطے پر ہمیں اختلاف نہیں ہے، لیکن مقام معظم رہبری کا تجزیہ اس سے زیادہ گہرا ہے، اس سے زیادہ عمیق تر ہے، اور وہ گہرائی جہاں تک مقام معظم رہبری پہنچے ہیں صلح امام حسن کے حوالے سے کوئی اور محقق، کوئی اور مفسر، تاریخ دان، تجزیہ نگار اتنی گہرائی تک نہیں پہنچا۔ اس کے اندر ایک نقطہ جو مقام معظم رہبری بیان کرتے ہیں، ویسے دو نکات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں شروع میں ہی اور ریپیٹ بھی میں نے کیا مدرس میں، کہ ایک رہبر فرماتے تھے کہ وہ جو بگاڑ ہے وہ اس سطح تک نہیں تھا امام حسن کے زمانے میں جو امام حسن کے سطح تک تھا، اور دوسرا اس میں بیان فرماتے تھے کہ حالات سازگار نہیں تھے امام حسن کے دور میں۔ اب وہ تشریح پوری ہو چکی ہے حالات کے سازگار نہ ہونے کی، اور آپ بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ ان حالات کے اندر قیام نہیں ہو سکتا تھا۔ حالات کے سازگار نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں شہید ہو جانا تھا یا قید ہو جانا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ قیام کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، وہ مقصد جس کے خاطر قیام کیا جانا تھا وہ پورا ہی نہیں ہونا تھا۔ تو جب مقصد ہی پورا نہ ہونا ہو تو اس وقت قیام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے منفی اثرات نکلتے ہیں۔ تو یہاں اب تشریح کرتے ہوئے صلح امام حسن پر ان حالات و واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے مقام معظم رہبری ایک بہت گہرا اور عمیق نقطہ بیان کرتے ہیں، یعنی اپنے اسی جملے کی ایک طرح سے تشریح کر رہے ہیں کہ حالات سازگار نہیں تھے، اسی کی تشریح میں ہم نے پچھلا پورا سیشن بھی اسی میں بیان کیا، شیخ مطہری کا تجزیہ بھی اسی کی تشریح میں، اور یہاں خود ان کا اپنا جملہ رہبر کا بھی اسی جملے کی تشریح کر رہا ہے۔ اس کے اندر رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ شہادت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور اگر وہ شرائط پوری ہوں تو قتل ہونے والا شخص شہید ہوگا، ہر مقتول شہید نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ جس بھی شخص کو قتل کر دیا جائے وہ شہید ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ شہادت کی اپنی شرائط ہیں، اور وہ شرائط اگر پوری ہوں تو پھر مقتول شہید ہوگا، اور اگر وہ شرائط پوری نہ ہوں تو پھر مقتول کو شہید نہیں کہا جائے گا۔ اور رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ وہ شرائط صلح امام حسن کے موقع پر یہاں وہ شرائط پوری نہیں تھیں، یعنی یہاں اگر امام حسن اگر قتل کر دیے جاتے تو رہبر کہتے ہیں وہ قتل شہادت نہ ہوتا۔ یہاں ہم یہ تو کہہ سکتے تھے کہ امام حسن قتل ہو سکتے تھے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں امام حسن شہید ہو سکتے تھے، چونکہ یہاں شہادت والی شرائط ہی نہیں تھیں۔ یہاں جو شخص قتل ہونا تھا اس مقتول کو شہید نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ شہادت کی شرائط یہاں پوری نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ وہ بہت بنیادی نقطہ ہے، اور جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ جیسے امام حسن ڈر گئے ہوں موت سے یا شہادت سے، مثلا وہ اس معنی میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے سامنے بھی واضح موت تھی، اور شب عاشور تو بہت واضح تھا کہ سامنے موت ہے، تو انہوں نے سکوت نہیں کیا اور جنگ کی اور شہید ہو گئے اور اصحابی شہید ہو گئے۔ لیکن اگر امام حسن کے پاس بھی لوگ بالفرض کم رہ گئے تھے تو کوئی بات نہیں، وہ جنگ کرتے اور شہید ہو جاتے، تو شہادت کو یا موت کو دیکھ کر کیوں وہاں سے ایک طرح سے عقب نشینی کی اور صلح کی طرف چلے گئے؟ تو وہ اس بنیادی نقطے سے آگاہ نہیں ہیں کہ ہر موت شہادت نہیں ہوتی، ہر قتل شہادت نہیں ہوتا، بلکہ دین کے اندر شہادت ایک خاص عنوان ہے، ایک خاص طرز موت ہے، اس کے خاص شرائط ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ شہادت اور فلسفہ شہادت، حکمت شہادت ہمارا موضوع نہیں ہے کہ اس پر ہم کچھ زیادہ بات کر سکیں، تو ہمارا موضوع صلح حسن ہی ہے، اور وہ خود موضوع کافی طولانی ہو چکا ہے، تو ہم جلدی سے ان ابحاث سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو شہادت سے مربوط ہیں کسی اور بحث کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، جہاں اگر مناسب فرصت ملی تو اس پہ زیادہ بحث کر سکتے ہیں کہ کن حالات کے اندر شہادت وقوع پذیر ہو سکتی ہے یا کن حالات میں موت کو شہادت کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف رہبر معظم اس امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں وہ یہ کہ شہادت کی شرائط پوری نہیں تھیں۔ اور پھر ایک اور نقطہ خود رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اگر صلح نہ ہوتی، یعنی ہم یہ تصور کریں ایک مرحلے کے لیے کہ امام حسن صلح نہیں کرتے، اور ان حالات کے اندر کہ جب کہ ان کی اپنی فوج کا 2/3 پہلے مرحلے میں بک جاتا ہے، شامیوں کے ساتھ جا ملتا ہے، ریمیننگ جو 1/3 ہے ان میں سے خوارج امام پر حملہ کر دیتے ہیں، امام کی اپنی فوج میں سے، اور ایک تیر اور ایک نیزہ جو زہر میں بجھا ہوتا ہے اس کے ذریعے امام حسن پر حملہ کر دیتے ہیں، امام کو زخمی کر دیتے ہیں، امام کی عبا، امام کی جائے نماز چھین لیتے ہیں،
امام کے سامان کو لوٹنا چاہتے ہیں، اور بڑے بڑے قبیلی سردار جو امام کے ساتھ تھے پہلے، جنہوں نے بیعت کی ہوئی تھی، وہ مال و زار کے عوض فروخت ہو جاتے ہیں، اور عام عوام تو ویسے ہوا کے رخ میں چلتی ہیں، وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جو لوگ تما و لالچ میں اور مال غنیمت کے لیے جمع ہوئے تھے وہ بھی دوسرے سمت میں چلے جاتے ہیں، اور باقی تھوڑے بہت لوگ رہ جاتے ہیں، اور یہ جو رہ جاتے ہیں یہ بھی اس منصوبہ میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، اور وہ یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ امام حسن کو گرفتار کریں، رسیوں میں جکڑیں اور پکڑ کے فروخت کر دیں اور حاکم شام کو دے دیں عطیہ کے طور پر، اور پھر وہاں سے مال و زر کو وصول کریں۔ ان حالات کے اندر رہبر مذہب فرماتے ہیں جب یہ پس منظر ہو سارا، اس کے اندر اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو اس کا کیا انجام ہوتا، اور یہ بہت اہم ہے ہمیں یہ سمجھنا کہ یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے صلح کی اور صلح کے کیا رزلٹس ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صلح نہ ہوتی اور امام اس حالت میں اسی جنگ کو آگے بڑھاتے تو پھر کیا رزلٹ ہوتا، اس کو رہبر مذہب بیان فرماتے ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ کہتے ہیں رہبر کہ اگر امام صلح نہ کرتے تب بھی حکومت کس کو منتقل ہونی تھی؟ یہ طے شدہ بات ہے کہ حکومت حاکم شام کو منتقل ہونی تھی، کیونکہ امام کے پاس اصحاب ہی نہیں تھے، تمام اصحاب امام کو چھوڑ چکے تھے، اور جو رہ گئے تھے وہ بھی اس کوشش میں تھے کہ کیسے ہم نے امام کو گرفتار کرنا ہے اور گرفتار کر کے امام کو فروخت کرنا ہے۔ تو جنگ لڑنے والی اسٹریٹجی تو ان کے اندر تھی ہی نہیں، نہ وہ جذبہ نہ وہ مقاومت کہ وہ حاکم شام سے لڑ سکیں، لہٰذا اگر امام صلح نہ کرتے حکومت پھر بھی کس کو منتقل ہونی تھی؟ حاکم شام کو۔ صلح کے نتیجے میں بھی کس کو منتقل ہوئی؟ حاکم شام کو۔ تو ایک پہلا نقطہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا کہ اگر امام صلح نہ کرتے تو ظاہر ہے جس طریقے سے ایک منصوبہ تھا امام کے اصحاب کا، اور یہ ادھر شامیوں سے بھی مربوط ہے، یہ امام کو پکڑتے، امام کو گرفتار کرتے، رسیوں میں جگڑتے اور فروخت کر دیتے حاکم شام کو۔ اب یہاں پر رہبر یہ فرماتے ہیں کہ یا تو یہ ہوتا جیسے خود امام نے اپنے خطبے میں بیان کیا ہے کہ پھر حاکم شام آزاد کر دیتا، تو وہ آزاد کر دینا خود امام حسن کے لیے اور تمام اہل بیت کے لیے اور خاندان بنی ہاشم کے لیے ایک ہمیشہ کا ننگوار ہو جاتا کہ دیکھیں کہ آپ کے امام کو ان کے ماننے والوں نے پکڑا اور گرفتار کر کے فروخت کر دیا، لیکن حاکم شام کتنا اچھا تھا کہ اس نے ان کو آزاد کر دیا۔ یعنی وہی فتح مکہ پہ جو احسان رسول خدا نے بنی ہاشم پہ کیا، اب یہاں اس کے برعکس ہوتا، اور بنی ہاشم پر بنی امیہ کا یہ احسان ہوتا جس کو ہمیشہ سے جتلایا جاتا، اور ایک زندگی جو بنی امیہ کے احسان سے زندگی ملے، ظاہر وہ زندگی ننگوار سے کم نہیں تھی، اور کسی بھی صورت امام حسن کو یہ قبول نہیں تھا کہ اس طریقے کی مجھے زندگی دی جائے۔ ایک یہ ہوتا، یا دوسرا یہ ہوتا کہ امام کو قتل کر دیا جاتا۔ تو رہبر یہاں یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ خود حاکم شام قتل کرتا، ایسا نہیں تھا، بلکہ ہونا یہ تھا کہ امام کے اپنے اصحاب میں سے جو امام کو گرفتار کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے اور فروخت کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، ان سے قتل کروانا تھا، یہ امام کو قتل کر دیتے، اور اس قتل کے نتیجے میں امام جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے، لیکن ایک اور طرح کی ایک موت کے اندر، اور جس کو رہبر نے پہلے بیان کیا کہ اس طرح کی موت کو پھر شہادت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اپنے ہی اصحاب کے ہاتھوں امام پکڑے جا رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، اور صورتحال بھی پہلے واضح ہو اور اس کے اندر کوئی جذبہ کو مقاومت کو خیر بھی کوئی نظر نہ آتی، تو یہ ہونا تھا کہ امام حسن کو قتل قرار دینا تھا خود امام کے اپنے اصحاب سے، یہ دوسرا کام ہونا تھا۔ اور تیسرا یہ ہونا تھا کہ پھر چونکہ قتل کرنے والے امام کے لشکر کے لوگ ہونے تھے، امام کے اصحاب ہونے تھے، اب حاکم شام نے ایک نئی تحریک شروع کرنی تھی کہ امام حسن کے خون کا قصاص لیا جائے، کہ جن لوگوں نے امام حسن کو قتل کیا ان کا ہم نے بدلہ لینا ہے، جیسے وہ خلیفہ سوم کے قتل کے بعد ان کے خون کے انتقام اور قصاص کی تحریک چلائی، اور جس کا رزلٹ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ تو رہبر فرماتے ہیں کہ یہاں وہ تحریک چلنی تھی، اور اس تحریک کے نتیجے میں جتنے بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جتنے بھی شیعہ ہیں، ان سب کو قتل کر دینا تھا اور تہدید کر دینا تھا، اور اس کا بہانہ خود امام حسن کی شہادت کو قرار دینا تھا، اور جتنے اہل بیت کے اصحاب ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان سب کو اس جرم کے اندر قتل کر دینا تھا کہ یہ امام حسن کے قتل کرنے میں ملوث ہیں، تو اس کا ساس میں۔ اور اس کا رزلٹ کیا ہونا تھا؟ اس کا رزلٹ یہ ہونا تھا کہ زمین سے تشیع کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ، اور یہ وہ بات ہے جس کو امام کے فرمان سے سمجھا جا سکتا ہے، وہ فرمان جو ہم نے پچھلی مجلس میں بیان کیا تھا، اور یہ ساتھ کہا تھا کہ آنے والے وقت میں ہم اس کی تشریح کریں گے، اب آپ وہاں سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا امام نے ایک حجر کو ایک بات سمجھائی اور ایک بات مالک کو سمجھائی۔ حجر کو امام نے یہ بات سمجھائی کہ میں نے اس لیے صلح کی کہ تم اور تمہارے جیسے لوگ باقی رہیں، یعنی اگر میں صلح نہ کرتا
تو کیا ہونا تھا، مجھے تو انہوں نے ویسے قتل کر دینا تھا اور حکومت بھی ان کے ہاتھ میں آنی تھی، اور پھر میرے قتل کے انتقام میں سب کو قتل کر دینا تھا۔ اس صورت کے اندر ہمارا کوئی بھی صحابی، ہمارا کوئی بھی ماننے والا باقی ہی نہیں رہنا تھا۔ تو تم اور تم جیسوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے امر مجبوری اضطراری طور پر صلح کی، اور یہ امام کا اپنا فرمان ہے جس کو ہم نے پچھلی مجلس میں بیان کیا۔ اور پھر جو مالک کو امام کہتے ہیں، امام یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے صلح کی کہ اگر میں صلح نہیں کرتا تو پھر تمہیں زمین سے جڑ سے ہی اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا، یعنی تمہارے مذہب کو، تمہارے مکتب کو بالکل جڑ سے اکھاڑا جاتا، اور پھر روئے زمین پر کوئی بھی حق کی بات کہنے والا باقی نہ رہتا۔ میں نے اس لیے صلح کی تاکہ کم از کم اس زمین پر کوئی تو حق کی بات کرنے والا باقی رہے، اس لیے میں نے صلح کی، اور ایک طرح سے گویا زہر کا پیالہ میں نے پیا اور اپنے حق کو غصب ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اپنا حق منتقل کر دیا ایک ایسے شخص کو جس کو اسلامی حکومت کا کوئی شرعی قانونی آئینی حق نہیں تھا، لیکن اس کے ذریعے میں نے حق کو باقی رکھا تاکہ زمین کے اوپر کوئی حق کی بات کرنے والا باقی رہے، تاکہ زمین کے اوپر مکتب اہل بیت کو ہمیشہ سے جڑ سے نہ اکھاڑ پھینکا جائے۔ لہٰذا یہ وہ بنیادی و گہرا ترین نقطہ ہے جس کو یہاں مقام